معزز سامعین کرام، شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میاں شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ -1 فارمولے کے تحت دیا گیا ہے۔ چنانچہ شہباز شریف نے فوج کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کر کے اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف کو کھڑے نین لگا دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت موجود ہے، لیکن اس میں نون لیگ کے بانی میاں نواز شریف اور ان کی لاڈلی صاحبزادی، جو کہ ممکنہ طور پر ان کی جانشین تھیں، ان کا کوئی کردار نہیں رہا۔ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے شہباز شریف نے ایک طویل منصوبہ بندی کی اور بالآخر وہ اس میں کامیاب رہے۔ معلوم ہوا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے تقریباً 1.5 سال قبل نون لیگ کی قیادت کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر وہ میاں نواز شریف کو پارٹی امور سے علیحدہ کر دیں تو شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میاں نواز شریف ملک بھر میں "مجھے کیوں نکالا" کی مہم چلا رہے تھے اور مسلسل فوجی اسٹیبلشمنٹ پر حملے کر رہے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب میاں نواز شریف نے ISI کو خلائی مخلوق کہہ کر پکارا اور سنگین الزامات لگائے۔ بتایا جاتا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جلد ہی اپنے بنائے ہوئے وزیر اعظم عمران خان سے اکتا گئی تھی اور چاہتی تھی کہ اقتدار نون لیگ کے کسی ایسے رہنما کے حوالے کر دے جو اس پارٹی میں سب کے لیے قابل قبول ہو، اور نون لیگ اس پیشکش سے تب ہی فائدہ اٹھا سکتی ہے جب میاں نواز شریف کو نون لیگ کے تمام معاملات سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تاہم نواز شریف نے یہ پیشکش قبول نہیں کی تھی۔ سامعین کرام، آپ کو ہمارے YouTube چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آج 6 مئی ہے۔ آپ کی خدمت میں ہمارے YouTube چینل کے پروگرام وفاقی دارالحکومت میں سینئر ترین صحافیوں میں شمار اخبار نویس قیصر بٹ پیش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے -1 فارمولے کو قبول نہیں کیا، تاہم جیسے ہی شہباز شریف کو موقع ملا انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ شہباز شریف کو یہ موقع تب ملا جب میاں نواز شریف علاج کے بہانے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو شہباز شریف کی فوج کے ساتھ ساز باز کی کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر سپریم کورٹ نے ایک فیصلے کے ذریعے یہ قرار دیا کہ نواز شریف تا حیات نون لیگ کے صدر نہیں رہ سکتے۔ یاد رہے کہ مالی بدعنوانیوں کے الزامات کے تحت چلائے گئے مقدمے میں عدالت نے نواز شریف کو آرٹیکل 62-63 کے تحت نون لیگ کی صدارت کے لیے نااہل قرار دے دیا تو نون لیگ نے انہیں تا حیات صدر بنا دیا، مگر بعد میں سپریم کورٹ نے یہ بھی پابندی لگا دی تو نواز شریف کو پارٹی کی صدارت اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کے حوالے کرنا پڑی۔ تاہم نون لیگ کے ذمہ دار ذرائع یہی کہتے ہیں کہ گو کہ نواز شریف نے نون لیگ کی صدارت بادلہ ناخواستہ اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دی تھی، لیکن مستقبل کی وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف کا چوائس ان کی بیٹی ہی رہا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگلا وزارت عظمیٰ کا امیدوار وہ خود نامزد کریں اور وہ
ان کی صاحبزادی ہو۔ مگر فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مریم نواز بھی اتنی ہی ناقابل قبول تھیں جتنے کہ نواز شریف ناقابل قبول تھے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ میں نواز شریف کو ایک ضدی انسان سمجھا جاتا ہے اور انہیں فوج کے معاملے میں بہت سخت گیر رویے کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ مریم نواز بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول تھیں تو انہیں بھی شہباز شریف نے حکومت کے معاملات میں الگ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ مریم نواز فوج پر تنقید کرنے کے حوالے سے اپنے والد سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو فوج کے خلاف سخت سے سخت زبان استعمال کرنے کا مشورہ مریم نواز ہی کا ہوتا تھا۔ ادھر شہباز شریف اپنے بھائی کے اس فیصلے سے مسلسل ناراض تھے کہ نواز شریف نے انہیں نظر انداز کر کے اپنی ناتجربہ کار بیٹی کو وزیر اعظم کا امیدوار بنا رکھا ہے۔ نون لیگ کے اندرونی حلقوں میں مریم نواز کو مستقبل کا وزیر اعظم ہی کہا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ بات شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ اور ان کے گھر کے دیگر خواتین کے لیے ناقابل قبول تھی۔ چنانچہ شہباز شریف اندر ہی اندر فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف سانٹھ گانٹھ کرتے رہے۔ دنیا اثنا باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے برطرف کر کے اسلام آباد کی حکومت نواز شریف کو نہیں بلکہ میاں شہباز شریف کو دی ہے اور انہیں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے طور پر لیا گیا ہے، اور یہ کہ شہباز شریف حکومت میں میاں نواز شریف کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو یہ بتا رکھا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کو ان کی حکومت میں کوئی کردار نہیں دیا جائے گا، اور شہباز شریف نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دلا رکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ مریم نواز کو بھی اقتدار کے ایوانوں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ یوں میاں شہباز شریف نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے بھائی نواز شریف اور ان کی بیٹی کا پتہ کاٹ دیا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ میاں نواز شریف کو وطن واپس آنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ گو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتدار میں آتے ہی اپنے بھائی کو نیا پاسپورٹ جاری کر دیا تھا، کیونکہ ان کا پرانا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا، اور یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے انہیں نیا پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم بنتے ہی نواز شریف کو نیا پاسپورٹ جاری کر دیا جس کی میعاد 10 سال ہے، اور نواز شریف کو یہ پاسپورٹ 23 اپریل کو مل گیا تھا۔ مگر اپریل کے ابتدائی ایام میں جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے بھی نہیں تھے تو نون لیگ کے رہنماؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ نواز شریف جلد ہی وطن واپس آ جائیں گے۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما یہ تاثر دے رہے تھے کہ گویا اگلا حکمران نواز شریف ہی ہوگا، جس پر ملک میں ریٹائرڈ فوجیوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا اور انہوں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ پر سنگین الزامات لگائے۔ جب نواز شریف کو 23 اپریل کو نیا پاسپورٹ ملا تو نون لیگ کے مرکزی رہنماؤں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ نواز شریف عید کے بعد وطن واپس آ جائیں گے۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف نے اس چیپٹر کو
کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ان کے بڑے بھائی نواز شریف فوری طور پر پاکستان نہیں آئیں گے۔ شہباز شریف نے میڈیا کو بتایا ہے کہ جب تک ڈاکٹر نواز شریف کو لندن سے پاکستان کے لیے ہوائی سفر کے لیے فٹ قرار نہیں دیں گے وہ وطن واپس نہیں آ سکتے۔ شہباز شریف نے یہ بھی بتایا کہ برطانوی حکومت کی طرف سے نواز شریف کی اپیل پر فیصلے تک بھی نواز شریف کو لندن میں رہنا ہوگا۔ یاد رہے کہ برطانوی حکومت نے نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی تھی، جس کے خلاف سابق وزیر اعظم نے برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ لہذا قصہ مختصر یہ ہے کہ نواز شریف وطن واپس نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ان کے چھوٹے بھائی نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ -1 کا فارمولہ طے کر رکھا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ شہباز شریف نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے چند دنوں میں قابل ستائش کارگزاری دکھائی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو صرف -1 کا مطالبہ کر رہی تھی جبکہ شہباز شریف نے -2 کر دیا، یعنی انہوں نے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو اقتدار کے ایوانوں سے بہت دور کر دیا ہے۔ سامعین، ہمارے یوٹیوب چینل کے آج کے پروگرام اختتام پر پہنچے۔ اگلا پروگرام آنے تک خدا حافظ۔ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسا کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ خدا حافظ۔